پوری طاقت و توانائی کے ساتھ اس کافر نے کوشش کی کہ میں مصطفیٰ کی بات کو جھوٹی ثابت کر دوں اور میں وہاں سے ایک بالشت آگے بڑھ جاؤں، لیکن آج تک موجود ہے اسلامی کی ہسٹری میں کافروں کی ہزار کوششوں کے باوجود ایک انچ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکا۔ جہاں حضور نے لکیر کھینچ دی تھی کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، اسی جگہ مرا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، چاہے سورج پچھم سے نکل جائے یا چاند اگنا بند کر دے یا آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑے، کچھ بھی ہو، مگر حضور نے جو بات کہی ہے وہ بات بالکل سچ ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ آج 1400 سال کے اندر ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو آقا نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا، آنے والا وقت مذہب اسلام کا ہے، آنے والا وقت مذہب اسلام کے فالوورز کا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں مذہب اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ وقتی آندھی ہے، یہ وقتی طوفان ہے، یہ عارضی مصیبت ہے۔ دنیا کا نام ہی ہے چینجنگ، عدلنا بدلنا، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا مطلب ہے جو چیز ایک حالت پہ قائم نہ رہے۔ العالم متغیر، دنیا عالم بدلنے والا ہے، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔ فَالْعَالَمُ حادث، عالم حادث ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی پریبھاشا یہ ہے کہ کوئی چیز ایک حالت پہ نہ رہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے بچہ گزرتا ہے، پھر جوانی میں داخل ہوتا ہے، بڑھاپے میں، پھر اس کے بعد دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی 3 اسٹیج ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا۔ جو بچپنے سے گزر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ شاید جوانی نہیں آ پائے، چونکہ کروڑوں بچے ہیں جو جوانی ہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، سیکنڈ اسٹیج میں آ چکے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے لیے بڑھاپا ہے، تیسرا اسٹیج بڑھاپا ہے، لیکن کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کا منہ نہیں دیکھا بلکہ جوانی ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ ایک بہت بڑے ارب پتی جوانی میں بے شمار دولتیں انہوں نے جمع کی، لیکن اسی عین جوانی میں بھی 10 سال ہوئے ہیں دولت کے کمائے ہوئے، خطرناک مرض کینسر میں گرفتار ہوئے، بستر مرگ پہ پڑ گئے۔ آنے والے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے، دلاسا دیتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں اپنی حالت پہ نہیں رو رہا ہوں، میں تم سبھوں کو اپنی زندگی سے عبرت دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق بے پناہ محنت کی، میں نے کروڑوں کی دولت میں نے جمع کی، لیکن ان دولتوں سے لطف اندوز ہونے سے پہلے اب میں کینسر سے پیڑت ہو کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر آنے والے لوگوں سے جو ان کی تعزیت اور مزاج پرسی کو آتا تھا، سب سے یہی کہتے تھے کہ مجھ پہ ترس مت کھاؤ، اپنی زندگی پہ ترس کھاؤ۔ جو حشر میرا آج ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نہیں ہو۔ تم اس زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ، تم جوانی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ ایک لمبی مدت تک دولتوں کو میں نے جمع کیا ہے، اس سے میں فائدہ حاصل کروں گا، بڑھاپے میں خوب عیش کروں گا، بے پناہ دولتیں میرے پاس رہیں گی، میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ لیکن آج مجھے خبر نہیں تھی کہ میں اس خطرناک مرض میں گرفتار ہو جاؤں گا اور مجھے دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو ہر آنے والے سے ہی کہتے تھے کہ میرے اوپر ترس مت کھاؤ، تم زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے نہیں ہوئے، جوانی میں دنیا سے چلے گئے، اور جو جوانی سے بچ کے بڑھاپے کے اسٹیج پر داخل ہوئے وہ تو سمجھ لیں کہ ایک بیماری کے اسٹیج میں داخل ہو گئے۔ بڑھاپے کا دوسرا نام ہے بیماری، یعنی آج کل اکثر بوڑھے لوگ وہ صرف دوائی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ صاحب دوائی کہاں ملے، کس ڈاکٹر کے پاس میرے اس مرض کا علاج ہے۔ حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپا خود ایک مستقل مرض ہے، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ بڑھاپے کا مطلب اب کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا ہے، اب موت ہی آنے والی ہے، چاہے ہاسپٹل میں آئے، چاہے راستہ چلتے آئے، چاہے سر چکر آنے کے بعد آ جائے، چاہے باتھ روم میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، موت ہی آئے گی۔ جب موت آئے گی، اب چوتھا کوئی اسٹیج نہیں ہے، تو ہر بوڑھے کو یہ چاہیے کہ ہر وقت موت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فرصت ملی ہے 5 گھنٹے کی،
5 مہینے کی، 5 سال کی، 5 دن کی، اس کو بالکل موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس کی تیاری میں لگا دے۔ مگر کروڑوں میں کسی بوڑھے کو موت کا خیال آتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب دوائی نہیں کام کرے گی، اب مجھے موت کسی بھی ٹائم میں آنے والی ہے، تو مجھے موت کے بعد کی جو دنیا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی تیجا سے سبق حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے 40واں سے سبق حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو وینٹیلیشن پہ دیکھ کے عبرت حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، اس کے اس انجام سے سبق حاصل کرے۔ مگر عقل مند رہیں گے تب نہ سبق حاصل کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے ایک حدیث پاک پھر میں بار بار پڑھتا ہوں، حضور نے کہا ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اکثر لوگ پاگل اور دیوانے کی طرح کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کے پاس پوری طاقت ہے، یہ اس جاڑے کے زمانے میں صرف ایک شرٹ پہن کے گھوم سکتے ہیں، لیکن مرد 5 کپڑے پہنے رہتے ہیں۔ عورتوں کا جسم مردوں کے مقابلے میں نرم اور نازک ہوتا ہے، بالکل سمجھ لیں کہ ایک لطیف جسم کی ملکہ ہوتی ہے وہ۔ اللہ نے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی چونکہ اس کا چمڑا بالکل نرم اور نازک ہوتا ہے۔ اب وہ نرم نازک ہیں، وہ ایک کپڑا پہن کر اس کا فیشن بگڑ نہ جائے، اس کا میک اپ خطرے میں نہ پڑ جائے، سردی میں ٹھٹھرتی ہیں مگر وہ چادر سے اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا میک اپ بگڑ نہ جائے۔ اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو 5 کپڑے پہننا تھا تو وہ 1 کپڑے پہن کے ٹھٹر رہی، اور جو مرد صرف 1 کپڑا پہن کے بھی کڑاکے کی سردی میں جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی کو، وہ ابھی جو انہوں نے پورے ہندوستان کا بھرمن کیا صرف ایک ٹی شرٹ پہن کر کے، کڑاکے کی سردی ہے صاحب، دسمبر جنوری کی، ایک ٹی شرٹ پہن کے پورے ہندوستان کا بھرمن کر کئی ہزار کلومیٹر دور کا سفر اس نے کیا۔ کیسی طاقت تھی ان کے پاس؟ یہ مرد ہے، مرد کے پاس طاقت رہتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کتنا الٹا پھلٹا کام ہو رہا ہے۔ جس عورتوں کو 5 کپڑا پہننا چاہیے وہ 1 کپڑا پہن رہی ہے، اور جس مرد کو 1 پہننا چاہیے اب صاحب یہ 5 پہن رہے ہیں۔ اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ شادی ایک کانٹریکٹ، ایک ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ 5 لوگ گوار ہیں، 2 لوگ گوار ہیں، ایجاب و قبول شادی کا نام۔ لیکن لوگوں نے غیر ضروری طور پر شادی میں مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، صاحب سگائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں داخل کر دیں۔ انہوں نے بینڈ بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے ڈی جے بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے صاحب 50 اسکارپیو پہ بارات وہ لے کے گیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا۔ ایک صاحب ایک دیوانگی ہے لوگوں میں۔ حضور نے کیا کہا 1400 سال پہلے؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ بے وقوف ہو جائیں گے۔ دنیا میں کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اپنے رب کریم کی عبادت کروں۔ لیکن یہاں دیکھیے صرف کھانے کا مقابلہ ہے، چاؤمین، برگر، سینڈوچ، ٹکا، یہ وہ، جبکہ اس کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ہارٹ بلاکیج ہو رہے ہیں، لوگوں کا لیور فیٹی ہو رہا ہے، خطرناک مرض لیور کے پیدا ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنک فوڈ مت کھائیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب فاسٹ فوڈ مت کھائیے، مگر ایک دنیا دیوانی ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہے۔ شام ہوئی، سڑک کے کنارے دکان لگی، ہزاروں دیوانے جمع ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وہ کھانا کھا رہے ہیں جس کھانا کھانے کے بعد وہ صحت مند نہیں رہیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ کینسر کو دعوت دیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب بلڈ پریشر ہائی کو دعوت دے رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، کھاؤ پہلے، زندگی ملی ہے کھانے پینے کے لیے۔ کیا کہا حضور نے؟ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ سب وہی ہو رہا ہے جو سرکار نے آخری زمانے کی پہچان اور علامت آپ نے بیان کی ہے۔ زناکاری آج بالکل سستی ہو گئی، آدمی 10 روپے میں زنا کر رہا ہے، 1 ڈبے مٹھائی میں زنا کر رہا ہے، لیکن شادی میں 1 کروڑ روپے لگیں گے۔ جبکہ حضور نے شادی کو اتنا سمپل بنایا تھا کہ صرف 2 گواہ کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے، بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں نکاح طے ہو، رات میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں رشتہ طے ہو، دن میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں ایجاب قبول ہو جائے۔ صرف 4 لوگ، صرف 2 لوگ گوار ہیں،
4 लोग موجود رہیں نکاح ہو, پرانے کپڑے میں نکاح ہو جائے گا, بغیر کسی باراتی کو کھانا کھلائے نکاح ہو جائے گا. لیکن اب دیکھ لیں صاحب, جب تک کپڑا خریدنے کا پیسہ نہ ہو نکاح نہیں ہوگا, جب تک صاحب مہندی کی رسم کے کپڑے نہیں جائیں تب تک صاحب شادی نہیں ہوگی, جب تک لڑکی کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی, جب تک لڑکے کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی, لڑکے کو نوکری ملے گی تب شادی ہوگی. شادی کی عمر ہے 18 سے 20 سال, اب شادی نوکری ملے گی اس کو 38 سال میں, شادی ہوگی 40 سال میں, یعنی اب وہ بڑھاپے کے قریب شادی کرنے جا رہا ہے. اس 20 سال کے اندر میں اگر لڑکے سے خطا ہو گئی, لڑکے کا پاؤں پھسل گیا, وہ طوائف کے کوٹھے پہ چلا گیا, تو بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اگر نکاح میں تاخیر ہوئی, اس تاخیری نکاح کی وجہ سے بچہ بچی کا پاؤں پھسل گیا, ماں باپ اس جرم میں شریک سمجھے جائیں. زنا کرے لڑکی مجرم ہو باپ, زنا کرے لڑکا مجرم ہو باپ. جرم کیا ہے؟ شادی میں لیٹ کرنے کا. جرم کیا ہے؟ شادی میں تاخیر کرنے کا. اسی جرم کی وجہ سے آپ اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. یہ بتائیے مجھ کو 40-45 سال میں جب شادی ہوگی, 50 سال کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے. اب 5 سال ہی وہ بچہ اب شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہ پائے گا, جبکہ جو آدمی 18 سال میں شادی کر لیا, اس کی عمر 45 سال پہنچتے پہنچتے اس کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا. اب اس کی بیٹی صاحب جوان ہو گئی, اب یہ خود جوان ہے, بیٹا اس کا پارٹنر بن گیا. اب یہ دونوں مل کر کے کمائے گا, دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولتیں کمائے گا, زیادہ خوشحال رہے گا. اس لیے کہا کہ جلدی سے شادی کر لے تاکہ تیرے بچے پارٹنر تیرے ہو جائیں, تاکہ تیری بیٹی جوان رہے اور تو بھاگ دوڑ کر کے اس کی شادی جلدی سے دلا دے. ورنہ شادی ہوگی 45 سال میں, آپ ہوں گے 60 سال کے بستر پہ پڑے ہوں گے موت کے قریب, اس وقت آپ کا بچہ 20 سال کا 18 سال کا ہو رہا ہوگا. لڑکی ہوگی تو پھر ایک شادی کا ٹینشن لے کے دنیا سے آپ جائیں گے. لڑکا ہوگا تو اس لڑکی کی آوارگی, اس کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. سارا کام دنیا میں الٹا پلٹا ہو رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ, کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, آپ یہاں نماز نہ پڑھیں. اسی پلیٹ فارم پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مستیاں کر رہا. کوئی پولیس والا بولنے کو تیار نہیں ہے, کوئی نہیں بولتا ارے صاحب یہ پلیٹ فارم ہے, یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے. یہ اگرچہ آپ کی بیوی ہے, مگر بیوی ہے تو آپ کے آپ کا گھر ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں. میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے, مسجد نہیں ہے. اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے, یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے. کیا کہا حضور نے؟ عقلیں چھین لی جائیں گی, عقلیں چھین لی جائیں گی. دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا, نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا, نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی, نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی, نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی. آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے, قدم قدم پہ شراب نوشی ہے, قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں. جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالہ کر رہے ہیں صاحب, جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, ڈی ایم اس کو گھوٹالے میں ملوث ہے, ایس پی وہ گھوٹالے میں ملوث ہے. ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم, بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی صاحب, تنخواہ اس کی 2 لاکھ روپے مہینہ ہے, کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں. صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر. تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے صاحب آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں, اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے, آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں. صاحب کورٹ میں زنا ہو رہا ہے, آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں. آر پی ایف کے جوان, ریلوے پروٹیکشن فورس, یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اسی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے صاحب, اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے, آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے, چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے, ساری دنیا تھرا رہی ہے. ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ چونکہ جو چیز ہیڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے, اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا. میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولہ ہے. میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں, جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا, میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے. روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ
گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2-4-10 دن دیکھا جی بھر گیا اب نہیں دیکھے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا اب نہیں کھائیں گے، اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پئیں گے، نہیں، کھانے کی خواہش ہے اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا، پانی پینے کی خواہش ہے جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا۔ جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے۔ یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضور سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں، تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی۔ چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی، ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب وہ جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے، تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات۔ میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہ خانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی۔ تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اب 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں، یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟ اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بد نگاہی سے عورت سیف رہے۔ تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ مگر بتائیں صاحب ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج آئے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے، کھٹکے گی ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ اس لیے یہ اسے اب ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے صاحب، چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے صاحب، لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی صاحب، نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے۔ کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں؟ آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے، اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا، اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں۔ کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں، جوا کھیل کے منا رہے ہیں، اور صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں۔ اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو۔ بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں، بہت سارے پلین کریش ہو گئے جس پہ شراب پی جا رہی تھی اور بدکاری ہو رہی تھی۔ دنیا کا خوبصورت شہر پہاڑ پہ جو آباد ہے، کاٹمانڈو نیپال کی راجدھانی پہاڑ پہ آباد ہے، ہم یہاں گرمی کے زمانے میں جلتے ہیں اور وہاں لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ، اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے۔ اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں سما جائے گا۔ اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے، کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے یہ سمندر کے کنارے آباد ہے، سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے۔ تو اب
اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے، سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے، سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں۔ ہل اسٹیشن پہ سجدہ ہونا چاہیے کہ نیچے بدن جل رہا ہے، یہاں برف گر رہی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ اسی سجدہ کے بجائے وہاں بدکاری کر رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے سمندر کے جلال کو دیکھ کر، قہر کو دیکھ کر اللہ کے جلال کو یاد کر کے سجدہ کرنا چاہیے، اب وہاں سے ناکاری ہو رہی ہے۔ کشمیر کے ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں، سری نگر خوبصورت شہر ہے ہندوستان کا، اور بیچ شہر کے بیچوں بیچ ہے ڈل جھیل۔ اتنی بڑی جھیل پوری ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، اگرچہ ادے پور جھیلوں کا شہر ہے، سٹی آف لیکس ہے ادے پور، لیکن وہاں کی جھیلیں بھی ڈل جھیل کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ اب وہ جھیل دیکھنے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، جھیل دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جھیل دیکھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ تو جو سری نگر کے جھیل کے آس پاس کے لوگوں کو جھیل جیسی نعمت دیکھ کر کے اس کی وجہ سے سارا شہر ٹھنڈا رہے گا، مئی جون میں بھی جھیل کی وجہ سے گھروں میں اس کی تراوٹ، اس کی صاف ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جھیل میں کشتیاں ہیں، ان کشتیوں میں کیا تماشے ہو رہے ہیں سارا ہندوستان جان رہا ہے۔ جو جگہ سجدہ کرنے کی تھی لوگوں نے بدکاری کا اڈا بنا دیا۔ کشمیر میں ایک ہے نشاد باغ، ایک ہے شالیمار باغ، شالیمار باغ، نشاد باغ، یہ بہت خوبصورت گارڈن ہے۔ میں جب وہاں گیا تو دیکھ کر آشچر چکیت رہ گیا صاحب، اتنا خوبصورت باغ۔ کشمیر میں گلمرگ ہے جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پودے نہیں لگائے ہیں، بلکہ قدرتی طور پر ایسے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کے بعد طبیعت مست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہتے ہوئے اس کو دنیا کی جنت کہا کشمیر کو۔ اب وہ خوبصورت شہر، وہاں جانے کے بعد پھولوں کی قطاریں، سروں کی لمبی قطاریں، اور بالکل تمام ہر طرح کی پھولوں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو مصلی بچھا کے سجدہ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے الہی جب دنیا کا یہ شہر اتنا خوبصورت ہے اور دنیا کا یہ باغ اتنا خوبصورت ہے، الہی جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا، جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو گلمرگ دیکھ کر جنت یاد آنی چاہیے، اور جنت کے یاد آنے کے بعد مصلی بچھا کے جنت والا کام کرنا چاہیے، لیکن سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ اسی گلمرگ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی نشاد باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی شالیمار باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ کلکتہ میں وکٹوریا پارک جا کے کتنا خوبصورت محل بالکل پورے باغ کے بیچوں بیچ بنایا گیا، انگریزوں نے بنایا، بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن میں صرف زندگی میں ایک بار گیا ہوں، اس کے بعد کئی بار سینکڑوں بار آس پاس سے گزرا ہوں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جو ایک بار جا کے میں نے وہاں کے منظر کو جب دیکھا، پھر وہ دوسری بار جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس طرح جیسے کتا کتیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کے گھناؤنے اور گندے مناظر کو میں نے دیکھا۔ جیسے راستہ چلتے، اب چلو کتا ہے عقل نہیں ہے، کتیا ہے عقل نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں مگر لوگوں کی توجہ نہیں، کیونکہ وہ جانور ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جانور ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اس طرح کے ملے ہوئے ہیں، جانور ہے، وہ جانور ہے، کتا ہے۔ لیکن یہ انسان کو کیا ہو گیا؟ یہ انسان صاحب وکٹوریا پارک چاروں طرف سے سڑکیں ہیں، چاروں طرف سے لوگ فٹ پاتھ پہ گھوم رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اندر میں صاحب ایک درخت کے نیچے صاحب اسی طرح مرد عورت آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسے جانور ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے یار؟ دلی پنجاب میں جا کے دو پیسہ کما کے بس اینٹ جوڑ لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک بلیٹ خرید لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹی سی آلٹو خرید لی، ڈیولپمنٹ ہے؟ یہاں تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وناشکاری کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں، یہ تنزلی ہے، یہ تباہی ہے۔ دنیا قیامت کے قریب آ رہی ہے، جب دیکھو کوئی محل بنا رہا ہے، یہ کبھی مت بولنا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ جو دولتیں زیادہ ناجائز طریقے سے جمع کرے گا اس کا حساب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ یہ آگ کے قریب جا رہا ہے۔ یہ 4 لین کی سڑکیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ یا 150 منزلہ مکان یہ بتا رہا ہے کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ یہ کھانے پینے پہننے کا مقابلہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی اور بڑھ رہی ہے۔ یہ بے حیائی کا بڑھنا، شراب نوشی کا بڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی
طرف جا رہی ہے تو وہ ترقی نہیں ہے مکان دکان کھانے کا مقابلہ. جب دیکھو کسی کا سجدہ بڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے, کوئی تہجد پڑھ رہا ہے یہ بولو ترقی ہے, کوئی جھوٹ چھوڑ دیا یہ بولو ترقی ہے, کوئی بااخلاق بن گیا یہ بولو ترقی ہے. یعنی اگر نماز روزے حج و زکات میں اضافہ ہو رہا ہے تب کہو یہ ترقی ہے. اور صرف مکان زمین کا خریدنا یہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے. بہتر وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہو, اس کو دیکھو تو بولو, جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیا جائے. نعرہ تکبیر. ترقی کپڑے کا مقابلہ نہیں, ترقی مکان کی تعمیر, ترقی کردار کی ترقی. پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا یہ ترقی ہے. پہلے داڑھی مونڈتا تھا اب داڑھی رکھ رہا ہے یہ ترقی ہے. پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا یہ ترقی ہے. پہلے بخیل تھا کنجوس تھا اب سخی بن گیا یہ ترقی ہے. پہلے مغرور تھا گھمنڈی تھا اب عاجز و خاکسار ہو گیا یہ ترقی ہے. تو ترقی کا معیار یہ ہے, وہ نہیں جو آپ نے فانی اور عارضی چیزوں کو سمجھ لیا ہے. اب ذرا غور سے ایک حدیث سنیے, پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ جو بکری کے چرانے والے ہوں گے, جو ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے ہوں گے, اس کو تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان, یعنی فلک بوس بڑی بڑی عمارتوں میں اترائیں گے. وہ کون لوگ؟ یتطاولون فی البنیان, کون لوگ؟ وہ لوگ جو دنیا میں ننگے پاؤں چلتے تھے, جو بکریاں چراتے تھے. جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا باپ بکری چراتا تھا لیکن آج اس کا بیٹا ڈیولپ کر دیا, اس کا بیٹا ڈیولپ کر رہا ہے, اس کا بیٹا مکان بنا رہا ہے. صاحب فلاں دوسروں کے گھر میں گائے چراتا تھا لیکن آج وہ ڈیولپ کر گیا, مکان بنا لیا, اپنی گاڑی خرید لیا, انووا کرسٹا ہے, فارچونر ہے, بہت مقابلہ ہے, بڑی زبردست گاڑی خرید لی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ترقی ہے. مگر آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں, آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو صاحب ام الحدیث ہے, آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو حدیث جبریل کہتے ہیں. جناب جبرائیل امین انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے اور سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ حضور مل ایمان مل اسلام, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, اور پھر ایک سوال تھا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. تو حضور نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا, مصطفیٰ نے کہا تھا جب دیکھنا کہ عورتیں اپنے مالک کو جنم دیں گی. کیا مطلب؟ باندیاں اپنے ملکہ کو جنم دیں گی. ایک معنی یہ ہے کہ نافرمان اولاد کثرت سے پیدا ہوگی. مرد کو اولاد کو اپنی ماں کا پاؤں چومنا چاہیے, اولاد کو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے, اولاد کو اپنے باپ کی پیشانی کو چومنا چاہیے, چونکہ ماں باپ کے پاؤں کو چومنے سے جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ ملتا ہے. ماں باپ کو دیکھنے سے حج مبرور کا اجر ملتا ہے. ایک دن میں 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھیں, حج مقبول کا اجر ملے گا. لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے, وہاں سیلفی لے کے آ گئے, فوٹوگرافی کر کے آ گئے, سمجھ رہے اس کا حج چوپٹ ہو گیا. وہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. وہ لوگ اپنی خیر منائے جو عمرہ کے لیے گئے ہیں, اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں, وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں, وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا, الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے. اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسواں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے, اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے. اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ, جو اولیاء و صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی. وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے. یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ, بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں, اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں. اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ بحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا, لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں. لوگ مانے یا نہیں مانے مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا, لوگ مانے یا نہ مانے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں,
دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے، وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے۔ میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں، آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں، میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز، اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو، اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو۔ نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں، فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہے، 50 کی تعداد میں موجود ہے۔ مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مسجدوں کو بھی ان آلے لہو و لعب سے لوگوں نے بھر دیا، جلس و جلوس کو آلے لہو و لعب سے بھر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے، عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا۔ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا، نہ کسی نبی کے غلام عالم پہ فرض ہے۔ انبیاء کرام بھی صرف اللہ کا پیغام سنا دیتے تھے، باقی اسی کروڑوں میں سے 2-4 لوگ کھنچ کے ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ اور یہی کام انبیاء کے وارثین نائبین پر ہے کہ آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کے سنا دیں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنا دیں، لوگوں کو اسلام کا قانون بتا دیں، بس اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے اوپر میں صرف پہنچا دینا، یہی ہے۔ کسی کی گردن پکڑ کے، کسی کا کیمرہ توڑ کر کے اس کو کہنا خبردار یہ حرام ہے، بھاگو یہاں سے، یہ ہم پر ضروری نہیں ہے۔ ہم پر صرف اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے، بتا دینا ہے یہ حرام ہے، باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ میں کہوں گا نماز پڑھو، نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے۔ اب سامنے والا بندہ بولیں گے اپنی پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے، تم کیا کرے گا، تم کیا کرے گا، تو پھر ہم سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کے عمرہ کر رہا ہے، حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ اب حج فرض ادا ہو گیا، یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے، کسی بیمار کا علاج کروا دے، 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں مل جائے گا۔ چونکہ مرد مومن کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مسلمان کے کام آ جانا۔ اسلام نے جتنا زیادہ زور اخلاق پہ دیا ہے، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، یہ تو پیلر ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی رہتی ہے، لیکن اسلام کا حسن اخلاق ہے، اسلام کی بیوٹی اخلاق ہے کہ کیسے مجھے سماج میں رہنا ہے، کیسے مجھے اپنی بیوی سے ڈیل کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے بچوں سے سلوک کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے پڑوسیوں سے سلوک کرنا ہے، بحیثیت بیوی، بحیثیت شوہر، بحیثیت اولاد، بحیثیت والدین، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت رشتہ دار کیسے جینا ہے، بحیثیت حاکم کیسے جینا ہے، اور بحیثیت محکوم کیسے جینا ہے، یہ ساری باتیں گائیڈ لائنز حضور نے ڈیٹیلڈ وے میں کھول کر بتا دی ہے، صاف واضح طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر، وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے، حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان، عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم، ایک ہندو برہمن ہے، انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں، اس باتوں پہ کان نہیں دھرنا، ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا۔ پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی، جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے، اس کو بیان کیجیے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے۔ اگر ایک رام گیری جیسا خبیث نبی کو گالی دے رہا ہے، یہاں 500 ایسے برہمن ہیں جو مصطفیٰ کی تعریف میں کتابیں لکھتی ہیں، تو ہم ان تعریف کرنے والوں کی سنیں، اس سلک چھاپ آدمی کی سنیں، ہم ان پڑھے لکھے آدمی کی بات مانیں کہ مندر میں گھنٹی بجا کے ہمارے پیغمبر کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والے اس رذیل کی بات سماعت کریں۔ اس میں ایک قوم مسلم نگیٹو پہلو سے ہٹ کر پازیٹیولی آپ سوچا کریں، ہر پاگل دیوانے کی بات کا جواب نہیں ہوتا،
ہر پاگل دیوانے وحشی کی بات کا جواب نہیں ہے. راستہ چل دے. کوئی رمیش اگر میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے, اب ہم ساری انرجی نچوڑ دیں اس پہ؟ نہیں, پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا ہے. ایک پاگل کی بات تھی, پاگل ہواؤں میں صدائے پاس گشت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے. اپنا کام کر. جب پتا چلے کہ لوگ میرے سرکار کے خلاف بول رہے ہیں, میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں, تو فوری آپ درود کا ورد بڑھا دیں, آپ ذکر مصطفیٰ بڑھا دیں, عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا بڑھا دیں, سرکار دو جہاں کا چرچا عام کر دیں, اپنے بال بچوں کی گٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دیں, اپنی مسجدوں کی فصیل سے مصطفیٰ پہ درود و سلام کو بڑھا دیں. وہ 5 گالی دے گا, 50,000 مسجدوں سے جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی, ان خبیثوں کی آوازیں دب جائیں گی. ہر طرف وہی شور ہوگا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا. سرکار کون آپ کا نام گھٹا پائے گا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے. تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے, روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجیے. جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے, اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کچھ بھی پڑھیں, ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے, حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے, اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے. اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے, ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا, اب ان کی آخری اولاد, ان کا بیٹا انتقال کر گیا, اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. کیا کہا انہوں نے؟ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے. لیکن اب چونکہ ہر باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے, ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا, تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا, کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا. کہا کہ یہ محمد عربی ابتر ہو گئے, یعنی ان کی نسل کٹ گئی, ان کا بیٹا مر گیا, اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا. کیا کہا؟ یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی, ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا, بیٹا ہی نہیں رہا, تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے, اور حضور کا یہی اب تر امتیاز یہی رہا, سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا, حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے. سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے, ہاں اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا, وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے. لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے, اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا, سرکار دو جہاں کا حملہ خطرناک ہو جاتا, آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا. لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں, محبوب کے دفاع میں, محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے. کیا کہا کافروں نے, جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا, سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے, لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے, وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں آپ نے دل نہیں لگایا. بچپن بالکل عمدہ تھا, بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا. فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی, اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے, ذرا جا کے دیکھ لیں. آقا فرماتے ہیں کہ میں چلا, راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا, اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی, گرمی محسوس ہوئی, تب میں اٹھا. کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق, بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے, اس وقت میں آپ ایک بار گئے, مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں, ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو, اللہ کو گوارا نہیں ہوا. اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی, راستے ہی میں سو گئے. جب دھوپ نکلی, جب بدن کو گرمی لگی, اٹھے, پھر آپ چلے گئے. پھر ایک بار اور ایسا ہوا, اس بار بھی ایسا اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے. پھر تیسری بار کبھی
کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی. ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا, دوسروں کو سامان دے دینا, اپنے چچا کی مدد کرنا, پڑوسیوں کے کام آ جانا, پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا, یہ سارا آپ کا معمول رہا. جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اتنی بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے درویوہار کرتے تھے, جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے, جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں, مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی. شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمر جسم پہ نہیں ہے, زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا چور دروازے سے بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا. آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے, یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے, صادق الوعد ہے. سرکار کو